اہرام مصر کا شمار دنیا کے 7 عجوبوں میں سر فہرست کیا جاتا ہے۔ یہ بات اب تک حیرانی کا باعث ہے کہ اتنے قدیم دور میں اتنے بلند و بالا اور عظیم الشان اہرام کیسے تعمیر کیے گئے۔ مصر میں کل 138 اہرام ہیں اور قاہرہ کے صفاتی علاقہ غازہ میں 3 اہرام ہیں۔ قاہرہ کے اہرام دنیا کے 7 عجوبوں میں سر فہرست ہے، جسے وقت کا بہاؤ بھی ختم نہیں کر سکا۔ دوستو، ہمارا آج کا موضوع اہرام مصر ہے، جن میں بادشاہوں کی لاشوں کو دفن کر کے محفوظ رکھا گیا۔ ان لاشوں کو ممی کہا جاتا ہے۔ ان لاشوں کے ساتھ ہیرے، جواہرات، مشروبات، برتن، ہتھیار، جانور اور کبھی کبھی تو 7 غلاموں کو بھی دفن کر دیا جاتا۔ یہ اہرام 455 فٹ بلند ہیں۔ 18ویں صدی تک یہ دنیا کی سب سے اونچی ساخت رہا۔ 19ویں صدی میں ہی اس کا ریکارڈ ٹوٹا۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 13 ایکڑ تک پھیلا ہوا ہے، جو قریب 16 فٹ بال گراؤنڈوں جتنا ہے۔ یہ 25 لاکھ چونے کے پتھروں سے تعمیر کیا گیا، جن میں سے ہر ایک کا وزن 25 سے 80 ٹن ہے۔ عظیم اہرام کو اتنی عمدگی سے تعمیر کیا گیا کہ موجودہ ٹیکنالوجی بھی اس طرح کے شاہکار تعمیر کرنے سے قاصر ہے۔ ثبوت بتاتے ہیں کہ تقریباً 2560 سال قبل مسیح میں کی گئی مصری فرعون خوفو کے وزیر ہامون نے اس کا نقشہ تعمیر کیا۔ اس اہرام کی تعمیر کے وقت اس کی اونچائی 146.5 میٹر تھی، لیکن اس کی حالیہ اونچائی 138.8 میٹر ہے۔ اس اہرام کا وزن تقریباً 5.9 ملین ٹن ہے۔ اس کے وزن کے حساب سے اس کو بنانے میں 20 سال کا عرصہ لگا۔ اس میں سے ہر ایک دن میں 8 ٹن پتھر لگائے اور 1 گھنٹے میں 12 سے 13 پتھر لگائے گئے۔ مصر کے اس عظیم اہرام کو لے کر اکثر سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ بغیر مشینوں کے مصریوں نے کیسے اتنے وزنی پتھروں کو 455 فٹ کی بلندی تک پہنچایا اور 20 سال کے عرصے میں اس کو مکمل کیا۔ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ اس عظیم اہرام مصر کے چونا بلاک پتھروں کو 800 کلومیٹر دور سے لایا گیا۔ مصری کاریگر ان پتھروں کو پہلے پانی میں ڈبو کے رکھتے، جس سے چونا پتھر ٹوٹ جاتے اور ان کو ہتھوڑے سے تراشا جاتا اور کشتی کے ذریعے دریائے نیل سے اس مقام تک لایا جاتا۔ ایک اندازے کے مطابق 5.5 ملین ٹن چونا پتھر، 8000 گرینائٹ اور 5 لاکھ ٹن مارٹر کی تعمیر میں استعمال ہوا۔ مکمل ہونے کے بعد سفید چونے کے پتھر سے اس کی مرمہ کاری کی گئی۔ 1300 سال قبل مسیح میں آئے ایک زلزلے کی وجہ سے اس کا اوپر والا سفید پتھر گر گیا۔ 1356 میں سلطان ناصر حسن دین قاہرہ اٹھا کر لے گئے۔ اس سے ایک مسجد اور ایک چھوٹا قلعہ تعمیر کیا گیا۔ آج بھی یہ پتھر اہرام مصر میں موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق اہرام کے باہر کو پتھر کو ایسے تراشا گیا جس میں سے ایک سوئی تک گزرنا مشکل ہے۔ ماہرین اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش میں ہیں کہ مصریوں نے کیسے 2.5 ٹن اہرام مصر تک پہنچائے۔ آخر کون سا طریقہ استعمال کیا گیا؟ حال ہی میں انسٹاڈیم یونیورسٹی میں سائنسدانوں کی ٹیم نے اعلان کیا کہ اہرام مصر کو تعمیر کرنے والے طریقہ کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ اس کا جواب بہت ہی آسان ہے، یعنی گیلی ریت۔ اربل سائنسدان نے کہا کہ اہرام مصر کی تعمیر کے لیے بھاری پتھر اور بڑے مجسموں کی نقل و حرکت کرنی پڑی ہوگی۔
اس لیے انہوں نے بھی اسی طریقہ کی کوشش کی جس طرح کے لکڑی کے چھکڑے پر یعنی اینٹیں رکھنے پر انہیں ریت پر کھینچا جا سکتا ہے۔ اس تحقیقات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ریت میں نمی کی صحیح مقدار کھینچنے کی مطلوبہ مقدار کو آدھا کر دیتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریت میں پانی کی صحیح مقدار میں موجودگی سے انہوں نے صحرا کی زمین خشک ریت کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ مصری غلام اس طریقہ کار سے بخوبی واقف تھے۔ ان مقبروں میں ملنے والی مزدوروں کی تصویروں سے پتھروں کو کھینچنے کے دوران جکڑے کے آگے والا شخص ریت گیلی کرتا نظر آ رہا ہے۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہماری اسی طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں۔